السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ناول اباکا کی نیو ایپیسوڈ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے لائبریری وائس پہ آنے والی اچھی نئی اور منفرد کہانیوں کی اپڈیٹس۔ جی تو چلیے اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ شہزادی نے اباکا کی رہائی کا تحریری حکم نامہ جاری کیا اور اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذرا ہی دیر بعد وہ مشل بردار غلاموں کے جلوں میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ درمیانی سرنگ سے گزر کر وہ شاہی محل میں آ گئی۔ وہ سیدھی اپنی خوابگاہ میں پہنچی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کا شاہانہ انداز رخصت ہو گیا۔ وہ مسحری پر لیٹ کر چھت کے پھول بوٹوں کو گھورنے لگی۔ نہ جانے کیوں اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ بار بار اباکا کا چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم جاتا تھا۔ وہ اپنے اس تصور سے خود ہی گھبرا رہی تھی۔ آخر سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے اس نوجوان سے ہمدردی ہے۔ اس ہمدردی کی وجہ وہ زیادتیاں ہیں جو وہ اس پر کرتی رہی ہے۔ اس نے سوچا وہ اباکا اور اس کے ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے انہیں محل میں طلب کرے اور انعام و اکرام سے نوازے تاکہ اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے اپنے ذاتی محافظ کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ شاہی مہمان خانے میں اباکا اور اس کے 3 ساتھیوں تک یہ اطلاع پہنچا دے کہ کل شام شہزادی شاہی محل میں ان سے ملاقات کرے گی۔ ذاتی محافظ شہزادی کا حکم لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کی واپسی کچھ دیر بعد ہوئی۔ اس نے شہزادی کو بتایا کہ وہ اطلاع تو دے آیا ہے لیکن اباکا اور اس کے ساتھی شہر چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ خاص طور پر بوڑھا منگول سردار بہت برہم دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم اس میزبانی کے لائق نہیں ہیں۔ شہزادی نتاشا کو لگا جیسے اس کے اندر کوئی چیز چھناکے سے ٹوٹ گئی ہے۔ نتاشا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا حسین چہرہ روب و جلال میں کچھ اور حسین ہو گیا تھا۔ وہ بلند آواز میں بولی، انہیں یہ ہمت کیسے ہوئی کہ ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے واپس جائیں؟ محافظ بھلا اس سوال کا کیا جواب دیتا؟ خاموش کھڑا رہا۔ نتاشا نے کہا، دستہ سالار کو بلاؤ، ہم ابھی اباکا اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرائیں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے نکلتا شہزادی نے اسے رکنے کا حکم دیا۔ اس کے چہرے پر زبردست کشمکش پائی جاتی تھی۔ لگتا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ اباکا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ انہیں اس گستاخی پر سزا دینا چاہیے یا درگزر کرنا چاہیے۔ آخر اس نے محافظ کو دیا ہوا حکم واپس لے لیا اور بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ شام تک پیچ و تاب کھانے کے بعد شہزادی نے خود مہمان خانے کا رخ کیا۔ چند محافظ اور کنیزیاں اس کے ساتھ تھیں۔ جب وہ مہمان خانے پہنچی، سردار یورک، اسد اور اباکا رخت سفر باندھ رہے تھے۔ شہزادی کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئے۔ شہزادی نے یورک سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یورک نے کہا، شہزادی صاحبہ، اب ہمارا یہاں رہنا بہت مشکل ہے۔ ڈیوک اور اس کے ساتھیوں کو آپ کی حکومت میں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ ان کی دشمنی مول لے کر ہم نے اچھا نہیں کیا۔ شہزادی نے کہا، یورک، تمہیں اس انداز میں سوچنے پر کس بات نے مجبور کیا؟ یورک بولا، شہزادی صاحبہ، بہت سی باتیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ اچھی طرح جان چکی ہیں کہ تاجر توزن باغ ڈیوک کا قریبی ساتھی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے اسے گرفتار نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیوک کا حلقہ اثر بہت وسیع ہے۔ شہزادی نے کہا، سردار یورک، تم ہم پر بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہو۔ تمہیں ہمارے انصاف پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ تم دیکھو گے کہ ڈیوک اور اس کے ساتھیوں کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ جہاں تک توزن باغ کا سوال ہے، اس کی گرفتاری کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ اگر وہ زندہ میں نہیں پہنچا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیوک کی گرفتاری کا سن کر روپوش ہو گیا ہے۔ اس کی تلاش سرگرمی سے جاری ہے۔ خیال ہے کہ اس نے خود کو شہر کے اندر ہی کسی خفیہ مقام پر چھپا رکھا ہے۔ ہم تمہیں واضح الفاظ میں یقین دلاتے ہیں کہ اسے معاف کیا جائے گا اور نہ اس کے کسی اہلکار کو۔ ہم تمہیں اس بات کی بھی ضمانت دیتے ہیں کہ تم سے جو زیادتیاں ہوئیں ان کا مداوع کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اس کے باوجود اگر تم دلادی میر چھوڑ کر جاؤ گے
تو ہمیں تمہاری انسان دوستی پر شک ہوگا. ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ عین اس وقت جب منگول حملہ آور ہماری طرف بڑھ رہے ہیں ہماری خیر خواہی کا دم بھرنے والے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں. یورک بولا, شہزادی صاحبہ, آپ جانتی ہیں کہ ہمارے جانے کی وجہ منگولوں کا خوف نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم ادھر کا رخ ہی نہ کرتے. شہزادی بولی, پھر کیا وجہ ہے کہ ایسے نازک وقت تم اس شہر کو الوداع کہہ رہے ہو؟ میں مانتی ہوں کہ بد انتظامی کے سبب تمہارے ساتھی اباکا کے ساتھ ناروا سلوک ہوا ہے, لیکن ان پرآشوب حالات میں ان باتوں کو دہرانے سے فائدہ نہیں. شہزادی کافی دیر یورک, اسد اور اباکا کو سمجھاتی رہی. آخر انہیں شہزادی کو یقین دلانا پڑا کہ وہ فی الحال دلادی میر سے نہیں جائیں گے. شہزادی نے انہیں بانفس نفیس شاہی محل میں ضیافت کی دعوت دی اور واپس چلی گئی. شام کا وقت تھا. شہزادی نتاشا نے ریشمی لباس پہن کر اپنے نوخیز جسم کے نشیب و فراز کو دلچسپی سے دیکھا اور ایک بڑے آئینے کے سامنے بیٹھ کر سنگھار کرنے لگی. اچانک اس نے آئینے میں دیکھا کہ کلثوم عقب میں کھڑی مسکرا رہی ہے. نتاشا جلدی سے گھومی. کلثوم کی آنکھوں میں اسے عجیب طرح کی شرارت نظر آئی. نہ جانے کیوں نتاشا کے مرمری رخساروں پر سرخی دوڑ گئی. کلثوم بولی, آج یہ برق کس پر گرے گی؟ شہزادی نے لہجے کو خشک بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. کلثوم, ہر وقت مذاق اچھا نہیں لگتا. اس کا خیال تھا کہ سخت لہجے کی وجہ سے کلثوم کو مزید بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی, مگر کلثوم بدستور ڈٹی رہی. شہزادی صاحبہ, گستاخی معاف. آج تو آپ جسے دیکھیں گی بھسم کر دیں گی. کوشش کے باوجود شہزادی اسے جھڑک نہ سکی. موضوع بدلتے ہوئے بولی, نعمت خانے میں سب ٹھیک ہے؟ کلثوم نے کہا. جی شہزادی حضور, میں بڑے باورچی سے خود مل کر آئی ہوں. خوب تیاری کی ہے اس نے. بطخ کا گوشت ہے, بھونا ہوا اور سادہ بھی. 3-4 طرح کی مچھلی ہے. سبزیوں اور گوشت کے ارک میں پکائے ہوئے چاول ہیں. اس کے علاوہ مشرقی علاقے کے باشندوں کی مرغوب خوراک گوشت کے ابلے ہوئے پارچے خاص طور پر تیار کرائے گئے ہیں. آپ کی ہدایت پر 3-4 طرح کی شیرینی بھی تیار کرائی گئی ہے. شہزادی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا. ضیافت گاہ کی آرائش ہو گئی؟ کلثوم بولی. جی شہزادی عالیہ, نئے پردے لگا دیے گئے ہیں, قالین بھی بدل دیا گیا ہے. شہزادی نے کہا. اور وہ فانوس جو میں نے بدلنے کو کہا تھا؟ کلثوم نے ذرا سا اچھل کر دانتوں میں انگلی دبائی. اوہ, وہ تو میں بھول ہی گئی. پھر وہ جلدی سے باہر نکل گئی. شہزادی نے ایک نظر آئینے پر ڈالی. بے خیالی میں اس نے کچھ زیادہ ہی سنگھار کر لیا تھا. اسے یاد آیا کہ جب اس کی مادر محترم زندہ تھیں اسے ہلکے سنگھار کی ترغیب دیا کرتی تھیں. اس نے رومال پکڑا اور ہونٹوں کی سرخی اور رخساروں کے غازے کو معقول حد تک کم کر دیا. اس ہلکے پھلکے سنگھار نے اسے کچھ اور بھی نکھار دیا. وہ مسحری پر نیم دراز ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. کلثوم کی شریر آنکھیں اس کے ذہن میں آ سمائیں. وہ ان آنکھوں کا مطلب سمجھتی تھی. کلثوم کا خیال تھا کہ شہزادی اباکا میں دلچسپی لے رہی ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. اس جنگلی سے اسے کچھ ہمدردی ضرور تھی, مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس کے دل میں بس گیا ہے. مزید اطمینان کے لیے شہزادی نے یہی سوال اپنے آپ سے پوچھا اور اس کا جواب اسے یہی ملا کہ کلثوم کا اندازہ غلط ہے. چراغ جلنے کے 2 گھڑی بعد مہمان نشست گاہ میں پہنچ گئے. مہمانوں کی آمد کی اطلاع شہزادی کو اس کے ذاتی محافظوں نے دی تھی. شہزادی نشست گاہ میں پہنچی تو یہ دیکھ کر اسے جھٹکا سا لگا کہ اباکا ان میں موجود نہیں. ایک مایوسی سے اس کے رگوں پہ میں دوڑ گئے. تاہم اس نے خود پر قابو پایا اور خوش دلی سے یورک, اسد اور مائیکل کا استقبال کیا. نائب رئیس بھی اس موقع پر موجود تھا. رسمی گفتگو کے بعد شہزادی نے اباکا کے بارے میں پوچھا. یورک نے بتایا کہ اسے دوپہر سے کچھ بخار ہے. اس اطلاع کے بعد شہزادی کی الجھن تو دور ہو گئی, مگر وہ ضیافت کے اختتام تک کچھ بجھی بجھی سی رہی. جب یورک, اسد اور مائیکل روانہ ہونے لگے تو شہزادی نے انہیں خصوصی عنایت کا مستحق ٹھہراتے ہوئے گراں قدر تحائف دیے. اس موقع پر اس نے نائب رئیس کو ہدایت کی کہ شہر کے دفاع کے متعلق ہر مشورے میں اباکا اور اس کے ساتھیوں کو شریک کیا جائے. مہمانوں کی روانگی کے کچھ دیر بعد نتاشا محل کی بالکنی میں آ گئی. مطلع صاف تھا
اور ٹھٹرے ہوئے آسمان پر چاند تاروں کی محفل سجی تھی۔ خنک ہوا نتاشا کے ریشمی بالوں سے کھیلنے لگی۔ اسے رہ رہ کر اباکا پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر اسے تھوڑا بہت بخار تھا بھی تو اسے شاہی ضیافت پر آنا چاہیے تھا۔ پھر وہ خود ہی اپنے آپ کو سمجھانے لگی، ممکن ہے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو یا طبیب نے اسے خواب آور دوا دے رکھی ہو۔ ابھی وہ بالکنی میں تھی جب کلثوم اس کے پہلو میں پہنچی۔ اس کے ساتھ 2 شاہی جاسوس بھی تھے۔ جاسوس نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اباکا نے شہر کے مغربی حصے میں مہاجروں کی بستی میں 3 آدمیوں کو بری طرح پیٹا ہے۔ شہزادی اس اطلاع پر حیران رہ گئی۔ ابھی تو اس کے ساتھی کہہ رہے تھے وہ بستر پر ہے اور اب اس کے بارے میں لڑائی بھڑائی کی اطلاع مل رہی ہے۔ شہزادی نے جاسوسوں سے تفصیل پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ غروب آفتاب کے فوراً بعد اباکا کو مہاجروں کی بستی میں دیکھا گیا۔ اس کی موجودگی مشکوک تھی، اس لیے اس کا تعاقب کیا گیا۔ وہ فیروز نامی ایک پارسی کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر فیروز باہر آیا تو اباکا نے اس سے علی نامی کسی لڑکے کا مطالبہ کیا۔ اباکا کو شک تھا کہ یہ نوعمر لڑکا فیروز کے پاس ہے۔ فیروز نے اس الزام کو ماننے سے انکار کیا۔ اباکا طیش میں آ کر فیروز کو پیٹنے لگا۔ اس دوران فیروز کے 2 بھائی بھی آ گئے۔ انہوں نے اباکا پر لاٹھیوں سے حملہ کیا مگر اباکا نے انہیں بھی بری طرح مارا۔ پھر وہ فیروز کو گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ اندر جا کر بھی وہ اس سے علی کے بارے میں پوچھتا رہا۔ مکان کے اندر در حقیقت کیا بات چیت ہوئی اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر فیروز کا یہی کہنا ہے کہ اباکا نے اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ شہزادی کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیل گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ اباکا نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ صحت مند ہونے کے باوجود ضیافت پر نہیں آیا تھا۔ اس نے اسی وقت دستہ سالار کو طلب کیا اور اسے ہدایت کی کہ مہمان خانے سے اباکا کو فوراً شاہی محل میں لایا جائے۔ اسے کہا جائے کہ یہ شہزادی کا حکم ہے، اگر وہ تعمیل میں حیل و حجت کرے تو اس کے ساتھی اسد کو حاضر کیا جائے۔ دستہ سالار شہزادی کے حکم پر ادب سے سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ کوئی نصف گھڑی بعد وہ واپس آیا اور اس نے نشست گاہ میں داخل ہو کر شہزادی سے اباکا کو پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر وہ اباکا کو اندر لے آیا۔ شہزادی نے تخلیہ کا حکم دیا۔ اب اباکا اور نتاشا تنہا تھے۔ ان کے درمیان ایک آبنوسی تپائی تھی جس پر ایک طلائی تشت میں تر و تازہ میوے پڑے تھے۔ تپائی کے عین اوپر ایک بیش قیمت فانوس جگمگا رہا تھا۔ اس کی روشنی میں نتاشا نے بغور اباکا کو دیکھا۔ وہ میلی پوستین میں الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ خاموش کھڑا تھا۔ شہزادی نے پوچھا، اباکا تم کھانے پر نہیں آئے؟ اباکا نے کہا، شہزادی عالیہ میرے ساتھیوں نے آپ کو بتا دیا ہوگا۔ شہزادی نے طنز سے کہا، ہاں انہوں نے بتا دیا تھا کہ تم بیمار ہو۔ ہمیں معلوم ہوتا کہ تمہیں طبیب ڈھونڈنے کے لیے مہاجر بستی جانا پڑے گا تو ہم اپنا طبیب بھیج دیتے۔ اباکا کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ سنبھل کر بولا، ٹھیک ہے شہزادی عالیہ، اگر آپ کو معلوم ہو گیا ہے تو میں بھی چھپاؤں گا نہیں۔ شہزادی نتاشا اس کے کڑوے سچ پر تل ملا گئی اور غصے سے بولی، اباکا تم مسلسل ہماری توہین کر رہے ہو، اس کی سزا جانتے ہو؟ شہزادی کے تحکمانہ لہجے پر اباکا بھڑک اٹھا۔ اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، شہزادی مجھے سزاؤں سے مت ڈرا، اس وقت سے ڈر جب تو اور تیری قوم سزاؤں کے نرغے میں ہوگی۔ تیرے ایک ایک ظلم کے بدلے تجھ پر 10 گنا ظلم ہوگا۔ شہزادی نے کہا، کون سے ظلم کیے ہیں میں نے؟ اباکا اسی لہجے میں بولا، تو رئیس کی بیٹی ہے اس لیے بھول گئی ہے، مگر میں ابھی نہیں بھولا، مجھے یاد ہے تو نے ایک کم سن بچے کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے سے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ اس کے جسم پر میلے کپڑے تھے۔ تو نے اسے اپنی توہین سمجھا تھا اور اسی توہین کا بدلہ چکانے کے لیے مجھے عقوبت خانے کے جہنم میں جھونک دیا تھا۔ شہزادی میرا دل تیرے لگائے ہوئے زخموں سے داغ داغ ہے۔ میں کیوں تیری دعوت قبول کرتا؟ کیوں نہ اس معصوم کو تلاش کرتا جو تیری عداوت کے سبب مجھ سے بچھڑ گیا؟ شہزادی اپنے جلال کو قابو میں رکھ کر بولی، علی کے گم ہونے میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اباکا نے کہا، اور کس کا قصور ہے؟ تیرے آدمیوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا تو ساتھ اس معصوم کو بھی نشانہ بنایا تھا۔
وہ مہمان خانے کے باغ میں بے ہوش ہو کر گرا تھا۔ وہاں سے اسے مہمان خانے کا ایک خدا ترس خدمتگار اپنے گھر لے جا رہا تھا کہ وہ راستے میں گھوڑا گاڑی سے غائب ہو گیا۔ اس پر آنے والی مصیبت کے ذمہ دار تم اور صرف تم ہو۔ اباکا کے دل میں پلنے والا غصہ بے باک فکروں کی صورت اس کے ہونٹوں پر آ گیا تھا۔ اچانک شہزادی کو احساس ہوا کہ اباکا نے اس کی دعوت قبول نہ کر کے خودداری کا ثبوت دیا ہے۔ واقعی اس سے بہت ناانصافی ہوئی تھی۔ اس ناانصافی کا ازالہ ایک دعوت طعام یا چند تحائف نہیں تھے۔ شہزادی نے اپنے شاہی غصے پر قابو پایا اور اباکا کے تند و تیز حملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، اباکا، ہمیں افسوس ہے کہ انتظامیہ ابھی تک تمہارے نوعمر ساتھی کو برآمد نہیں کر سکی۔ ہمیں افسوس اس بات کا بھی ہے کہ یکایک احساس ندامت سے شہزادی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ کسی سے اظہار معذرت کر رہی تھی۔ اس نے حوصلہ جمع کرتے ہوئے کہا، اباکا، افسوس ہے کہ ہم نے برہمی میں تمہارے متعلق ایک سخت فیصلہ کیا اور ہمارے حکم پر تمہیں ایذا پہنچانے کے لیے عقوبت خانے لایا گیا۔ اباکا نے کہا، شہزادی صاحبہ، مجھے خود کو پہنچنے والی ایذا کا رنج نہیں، دکھ اس بات کا ہے کہ میرا معصوم ساتھی مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ میں خود کو اس کا مجرم تصور کر رہا ہوں۔ شہزادی نے کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم علی کی تلاش میں مہاجر بستی پہنچے تھے۔ تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ وہ مہاجر بستی میں ہے؟ اباکا نے ایک گہری سانس لے کر کہا، شہزادی صاحبہ، میں کل سے علی کے کھوج میں ہوں۔ آج صبح مجھے مشرقی شہر میں ایک ایسا شخص ملا جس نے بتایا کہ جس رات شہر میں منگول حملے کی افواہ پھیلی، ایک نوعمر لڑکا سڑک کے کنارے بے ہوش پایا گیا تھا۔ لگتا تھا وہ کسی گھوڑا گاڑی سے کودا ہے یا گر گیا ہے۔ اس کا سر زخمی تھا۔ 3-4 آدمی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اچانک ایک شخص آیا اور اس نے کہا، وہ اس لڑکے کا باپ ہے۔ وہ دونوں خچر پر جا رہے تھے کہ خچر بھاگ اٹھا اور لڑکا پیچھے سے گر گیا۔ اس کی کہانی سن کر لوگوں نے بچہ اس کے سپرد کر دیا۔ شہزادی صاحبہ، اس شخص کی زبانی مجھے معلوم ہوا۔ وہ خچر والا روزانہ شہر کے مضافات سے سیب لا کر منڈی میں بیچتا ہے۔ اس شخص نے مجھے منڈی میں وہ جگہ بھی بتائی جہاں وہ اپنا خچر کھڑا کرتا ہے۔ مجھے شک ہو چکا تھا کہ اس خچر والے نے جس لڑکے کو اپنا بیٹا بتایا تھا وہ علی ہے۔ آج صبح وہ خچر والا منڈی پہنچا۔ میں نے ساپہر تک اس کی نگرانی کی۔ ساپہر کو جب وہ منڈی سے گھر روانہ ہوا تو میں نے شہر کی گلیوں میں اس کا پیچھا کیا۔ وہ کوئی 3 کوس کا فاصلہ طے کر کے مہاجروں کی بستی میں جا پہنچا۔ خچر دروازے پر باندھ کر جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے اسے باہر بلا لیا۔ وہ باہر آیا تو میں نے اس سے علی کے بارے میں پوچھا۔ وہ صاف مکر گیا کہ کسی زخمی کو بیٹا بنا کر وہ اپنے گھر لایا تھا۔ اس کے جھوٹ نے مجھے مشتعل کر دیا۔ میں نے اسے پیٹا تو اس کے 2 بھائی آ گئے۔ میں نے ان تینوں کو مارا اور خچر والے کو اس کے گھر لے گیا۔ وہاں ایک کمرے میں نے اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے اقرار کر لیا کہ وہ زخمی لڑکے کو لایا تھا، لیکن اس نے بتایا کہ لڑکا اب اس کے پاس نہیں۔ تھوڑی سی مزید مار کھا کر اس نے انکشاف کیا کہ وہ لڑکا اس نے معمولی رقم کے عوض فروخت کر دیا ہے۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے خچر والے نے کہا کہ بستی میں ہر ہفتے 3 گھڑ سوار آتے ہیں اور ضرورت مند لوگوں سے ان کے بچے خرید کر لے جاتے ہیں۔ ان کا وہ کیا کرتے ہیں بستی والوں کو کچھ معلوم نہیں۔ انہیں تو صرف رقم سے غرض ہے جو ان کے لیے چند روز یا 1-2 ہفتوں کی روٹی مہیا کر سکے۔ شہزادی صاحبہ، اس عالی شان محل میں بیٹھ کر آپ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اس شہر کے کچھ حصوں میں لوگ کس عسرت اور تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شہزادی حیرت سے اباکا کو دیکھتی ہوئی بولی، اباکا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اباکا نے چند قدم بڑھ کر سونے کی تشتری میں رکھے ہوئے انگوروں کا ایک خوشہ اٹھایا اور اسے کھوئی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولا، شہزادی، طوفان کا اندازہ کناروں سے نہیں ہوتا۔ غربت کی چکی میں پسنے والوں کا درد تم اس نعمت قدے میں رہ کر محسوس نہیں کر سکتی۔ دیکھنا چاہتی ہو تو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاؤں تمہارے اس محل سے چند کوس کے فاصلے پر خلق خدا پر کیا گزرتی ہے۔ روٹی کے ایک لقمے اور کپڑے کے ایک تار کے لیے انہیں کیسے کیسے عذاب سہنے پڑتے ہیں۔ شہزادی، ذرا سوچ، کیا ماں اپنے بچے کو یوں ہی بیچ دیتی ہے؟ وہ تو خود بک جاتی ہے لیکن اپنے جگر گوشے پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ لیکن تیرے اس شہر میں مائیں اپنے بچوں کو بیچ رہی ہیں۔
اس لیے کہ وہ ان کے سامنے بھوک سے بلک بلک کر مر جاتے ہیں۔ وہ ان کے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کی اہل نہیں ہیں۔ شہزادی کی آنکھوں میں دکھ کروٹ لے رہا تھا۔ وہ جذباتی لہجے میں بولی، اب آقا، ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ جو نقشہ تم نے ہمارے سامنے کھینچا ہے اسے دیکھنے کے لیے ہم خود تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اب آقا کو حیرت ہوئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ شہزادی سچ مچ اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو جائے گی۔ شہزادی اس کی حیرت بھانپتے ہوئے بولی، اب آقا، ہم بھیس بدل کر جائیں گے۔ طلوع آفتاب کے وقت تم گھوڑا لے کر محل کے عقبی دروازے پر پہنچ جانا۔ اب آقا نے کہا، شہزادی حضور، اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو پھر صبح کے وقت نہیں، شام کے بعد چلیے۔ کل ہفتے کا تیسرا دن ہے اور تیسرے دن کی شام وہ تینوں گھڑ سوار بچوں کی خرید کے لیے بستی میں پہنچتے ہیں۔ ہم انہیں رنگے ہاتھوں پکڑیں گے، مگر میری ایک درخواست ہے شہزادی صاحبہ، فی الحال آپ کسی کو اس بارے میں نہ بتائیں۔ بستی میں ہم اکیلے جائیں گے، ہمارے ساتھ کوئی سپاہی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شہزادی سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ فی الحال اب آقا سے کوئی اختلاف کرنا نہیں چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کی برہمی کچھ کم ہوئی تھی۔ اگلے روز شام کے بعد شاہی محل کے عقبی دروازے سے ایک گھڑ سوار نکلا اور مشرق کی طرف چل دیا۔ کچھ آگے جا کر ایک دوسرا گھڑ سوار اس کے ساتھ مل گیا۔ دونوں کا رخ مغربی شہر کی طرف تھا۔ ایک نسبتاً کم آباد علاقے میں پہنچ کر شاہی محل سے برآمد ہونے والے گھڑ سوار نے وہ چادر اتار کر درختوں میں پھینک دی جس نے اس کا چہرہ اور جسم چھپا رکھا تھا۔ یہ شہزادی نتاشا تھی۔ اس وقت وہ لباس اور حلیے سے ایک غریب دہقان دوشیزہ نظر آ رہی تھی۔ اس کا ساتھی اب آقا تھا۔ دونوں خاموشی سے مختلف راستوں پر سفر کرتے ہوئے ایک مضافاتی بستی میں پہنچ گئے۔ اسے مہاجر بستی کہا جاتا تھا۔ جب سے روسی علاقے پر منگولوں کے حملے شروع ہوئے تھے، سرحدی بستیوں کے لوگ خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہوئے دارالحکومت دلادی میر کی طرف کوچ کرنے لگے تھے۔ ان میں دور دراز علاقوں کے لوگ بھی تھے اور نو برباد شدہ شہروں کے مہاجرین بھی۔ جو لوگ اول پہنچے تھے انہیں شہر کی فصیل کے اندر جگہ مل گئی تھی، مگر اب آنے والوں کو فصیل سے باہر ڈیرے ڈالنے پڑ رہے تھے۔ فصیل کے اندر مہاجرین کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی تھی۔ ان میں قدر متمول لوگوں نے آبادی کے کچے پکے مکان خرید لیے تھے، باقیوں نے خیموں میں بسیرا کر رکھا تھا۔ کئی ماہ پہلے منگولوں کا خوف انہیں ہانکتا ہوا دلادی میر تک لے آیا تھا۔ یہ سب لٹے پٹے بے خانما لوگ اس وقت نہایت تنگی کے دن گزار رہے تھے۔ اگر کچھ کے پاس معمولی اثاثہ تھا بھی تو روزگار نہ ہونے کی وجہ سے رزق شکم ہو چکا تھا۔ حکومت چونکہ خود سازشوں میں گھری ہوئی تھی، لہٰذا وہ ان لوگوں کی بہبود کی طرف مطلق توجہ نہ دے سکی تھی۔ اب آقا اور شہزادی نتاشا گھوڑے چلاتے ہوئے بستی میں داخل ہوئے تو تنگ اور غلیظ گلیوں میں بھوک اور ننگ کا راج تھا۔ جھونپڑی نما بے چراغ گھروں میں معصوم بچے رو رہے تھے، ناکافی لباس پہنے کچھ مدکوک افراد سخت سردی میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو ایک کمزور بکری کا دودھ دوہنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایک بچہ کوڑے کے ڈھیر سے کھانے کی کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ ہر طرف رکت آمیز مناظر بکھرے تھے۔ اب آقا شہزادی نتاشا کو لے کر ایک مکان کے سامنے پہنچا اور لکڑی کے خستہ دروازے پر دستک دی۔ شہزادی نے پوچھا، یہ کس کا گھر ہے؟ اب آقا نے سرگوشی میں کہا، یہ لوگ بھی اپنا بچہ فروخت کر رہے ہیں، مجھے کل معلوم ہوا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک درمیانی عمر کے شخص نے پوچھا، کون ہے؟ اب آقا نے ترکی میں کہا، بھائی ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس روٹی ہے، اگر تھوڑا سا سالن اور پانی مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ اس شخص کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئے۔ وہ انہیں انکار کرنا چاہتا تھا، مگر پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ وہ انہیں اندر لے آیا۔ تنگ صحن میں پھٹے پرانے بوریے پر ایک عورت اپنے 4 بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مدھم چراغ کی روشنی ان کے چہروں پر چھائی اداسی کی ہم رنگ ہو گئی تھی۔ اب آقا نے ایک نظر میں محسوس کیا کہ عورت رو رہی ہے۔ میزبان انہیں برآمدے میں لے گیا اور بیٹھنے کے لیے لکڑی کی چوکیاں دیں۔ پھر وہ اندر سے ایک پیالی لایا، اس میں سبزی کا تھوڑا سا سالن اور اچار تھا۔ پانی کا کٹورا ان کے پاس رکھ کر وہ باہر چلا گیا۔ اب آقا نے رومال میں لپٹی ہوئی گندم کی روٹی نکالی اور آدھی توڑ کر شہزادی نتاشا کے ہاتھ میں تھما دی۔ شہزادی نتاشا حیران نظروں سے کبھی اس سیاہ روٹی کی طرف دیکھتی تھی
اور کبھی پیالی کے خشک سالن کی طرف۔ اباکا بولا، کھاؤ شہزادی، ورنہ انہیں شک ہوگا۔ شہزادی نے ایک لقمہ توڑ کر منہ میں رکھا اور ہولے ہولے دانتوں سے کچلنے لگی۔ اب صحن کی طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اباکا نے دیکھا کہ عورت اپنے ایک بچے کو بڑے پیار سے بنا سنوار رہی ہے۔ وہ اسے دھلے ہوئے کپڑے پہنا چکی تھی۔ مرد جو عورت کا شوہر تھا اس کے قریب کھڑا دھیمی آواز میں اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ مرد کی یہ تسلیاں جلتی پر تیل کا کام دے رہی تھیں۔ اچانک عورت کا ضبط جواب دے گیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مرد چیخا، بدبخت، اور گلا پھاڑ، اور گلا پھاڑ، ساری بستی کو سنا۔ عورت روتی ہوئی بولی، ہاں میں سناؤں گی سب کو، میں نہیں بیچوں گی اپنا بچہ۔ بیچنا ہے تو مجھے بیچ دو، میں نہیں بیچوں گی اپنا بچہ، نہیں بیچوں گی۔ مرد خاموش رہا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ یہ وقتی ابال ہے، رو لے گی تو جی ہلکا ہو جائے گا۔ عورت روتی رہی، بچے سسکیاں لیتے رہے اور مرد سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ جلد ہی عورت کی ہچکیاں سسکیوں میں بدل گئیں، پھر اس کے آنسو تھم گئے اور وہ دوبارہ بچے کو تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ مرد ستے ہوئے قدموں سے برآمدے میں آ گیا۔ وہ ان دونوں سے آنکھیں چرا رہا تھا۔ کھانا کھا لیا؟ اس نے پوچھا۔ اباکا نے ازبات میں جواب دیا۔ وہ برتن اٹھانے کو جھکا تو شہزادی نتاشا نے کہا، بھائی یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ کیوں بیچ رہے ہو اپنا بچہ؟ اس نے برتن اٹھا کر ایک تختے پر رکھے اور آنسو پونچھ کر بولا، بہن میں کوئی انوکھا کام نہیں کر رہا، اس بستی کے ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہی کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے۔ نتاشا بولی، اتنے مجبور کیوں ہو گئے ہو تم؟ میزبان نے صحن میں بیٹھے بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان معصوموں کو دیکھ رہی ہو؟ 3 روز سے ان کے منہ میں خوراک کا ایک ذرہ نہیں گیا، ایک کی قربانی نہیں دیں گے تو ان سب کو سسک سسک کر مرنا ہوگا۔ شہزادی نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے بچے کے خریدار کون ہیں اور وہ اس سے کیا سلوک کریں گے؟ میزبان نے دل گرفتہ ہو کر کہا، بہن جب ہم نے بیچ دیا تو پھر ہمیں کیا، جیے یا مرے، جو اس کے نصیب میں ہوگا مل جائے گا۔ دفتن دروازے پر دستک ہوئی۔ میزبان نے جا کر دروازہ کھولا۔ باہر کسی شخص سے تھوڑی دیر گفتگو کرتا رہا، پھر دروازہ بند کر کے واپس بیوی کے پاس آ گیا۔ سر جھکا کر بولا، آ جا بیٹے، میرے پاس آ جا، تیرے مالک آ گئے ہیں۔ اچانک عورت نے کھینچ کر بچے کو سینے سے لگا لیا اور دلدوز آواز میں رونے لگی۔ وہ بار بار اس کے رخسار اور پیشانی چوم رہی تھی۔ نہیں میرے بیٹے، نہیں میرے بیٹے۔ بچے نے بھی باہیں ماں کی گردن میں ڈال دیں۔ اس کی عمر 5-6 سال رہی ہوگی۔ مرد بچے کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ وہ ماں سے لپٹ لپٹ جا رہا تھا۔ ابدی جدائی کا یہ منظر رکت آمیز تھا۔ آخر مرد نے بچے کو ماں سے جدا کیا اور کندھے سے لگا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ عورت غش کھا کر گر پڑی۔ باقی بچے اس سے چمٹ کر آہو بکا کرنے لگے۔ مرد روتے ہوئے بچے کو لے کر باہر نکل گیا۔ نتاشا اباکا کے کندھے سے لگی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اباکا کا چہرہ پتھر کی طرح سخت اور بے جان نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے نتاشا کو ساتھ لیا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ دہلیز سے باہر بچے کا باپ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی لیے کھڑا تھا۔ غالباً اس تھیلی میں اس بچے کا معاوضہ تھا۔ اس نے یہ معاوضہ قیمتی اثاثے کی طرح دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور رو رہا تھا۔ بستی کے 2-3 مرد اسے تسلی دینے میں مصروف تھے۔ گلی میں کچھ آگے ایک بند گھوڑا گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی کے ساتھ 2 لہیم شہیم گھڑ سوار تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قریبی گلی سے ایک اور گھڑ سوار برآمد ہوا۔ اس نے ایک نومولود بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا۔ یہ بچہ بھی کسی بدنصیب والدین کا فروخت کردہ تھا۔ وہ اتنا کم عمر تھا کہ خود پر گزرنے والے حادثے سے قطعی بے خبر خاموشی سے چلا آ رہا تھا۔ گھڑ سوار نے اسے بھی بند گاڑی میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تینوں گھڑ سوار گھوڑا گاڑی کے ہمراہ بستی سے روانہ ہو گئے۔ اباکا نتاشا کو لے کر تیزی سے اپنے گھوڑوں تک پہنچا اور دونوں نے گاڑی کا تعاقب شروع کر دیا۔ گاڑی شہر کی ایک متمول آبادی میں پہنچی اور سرخ رنگ کی ایک قدیم عمارت کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ اس عمارت کی ساخت بتاتی تھی کہ اسے 10ویں یا 11ویں صدی میں تعمیر کیا گیا ہے۔ بیرونی دروازہ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔
اباکا اور نتاشا گھوڑوں سے اتر آئے۔ اباکا نے دونوں گھوڑوں کی پشت پر دھپ جمائی اور وہ اندھیرے میں گم ہو گئے۔ نتاشا اور اباکا عمارت کی 4 دیواری تک پہنچے۔ اندرونی دروازے پر ایک قندیل روشن تھی اور گھوڑا گاڑی کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ گاڑی سے کوئی 5 عدد بچے اتارے گئے اور گھڑ سوار انہیں لے کر دروازے میں گم ہو گئے۔ گاڑی بھی ایک طرف چلی گئی۔ اباکا نے اچھی طرح گرد و پیش کا جائزہ لیا اور پھر نتاشا کا ہاتھ تھام کر اندر داخل ہو گیا۔ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے اندرونی عمارت تک پہنچے اور ایک تاریک کونے میں دبک گئے۔ سانسیں درست کرنے کے بعد وہ اندر داخل ہوئے۔ اباکا کی حرکات و سکنات میں کسی درندے کی چستی اور دلیری تھی۔ دفتن ایک جانب سے تیز قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ایک سیدھی راہداری میں تھے۔ نتاشا نے بڑی پریشانی سے اباکا کی طرف دیکھا۔ اباکا نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر نتاشا کو لے کر ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ آنے والے 3 افراد تھے۔ وہ باتیں کرتے سیدھے ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کی نظروں سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری تھا کہ اباکا اور نتاشا مکمل طور پر ستون کی آڑ میں رہیں۔ وہ ایک دوسرے سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ اباکا کا ایک ہاتھ تلوار کے دستے پر تھا۔ نتاشا کی تیز سانسوں کا زیر و بم وہ صاف محسوس کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کی دھڑکن کی گونج بھی اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس کا گداز جسم تھامے خاموش کھڑا رہا۔ بالآخر خطرہ ٹل گیا۔ قدموں کی چاپ ان کے پہلو سے ہو کر آگے نکل گئی۔ نتاشا نے پلکیں اٹھا کر اباکا کو دیکھا، پھر جھجک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اباکا نے لاپرواہی سے اس کا ہاتھ تھاما اور ان تینوں افراد کے عقب میں چل دیا۔ وہ بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک انہیں ایک کھڑکی میں روشنی نظر آئی۔ اندر سے گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ آگے جانے والے تینوں افراد بھی اوجھل ہو چکے تھے، شاید وہ بھی اسی کمرے میں گئے تھے۔ اباکا نے کھڑکی سے آنکھیں لگائیں۔ اتفاقاً اندر مخملی پردے میں ایک جھری موجود تھی۔ اس جھری نے کمرے کا 3/4 منظر اس کے سامنے کھول دیا۔ بستی میں پہنچنے والے تینوں گھڑ سوار آرام دہ نشستوں پر بیٹھے تھے۔ ان میں سنہری داڑھی اور لمبی سنہری مونچھوں والا ایک قداور شخص نمایاں تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ سرغنہ ہے۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور 4 سے 8 سال کی عمر کے بچے سہمے ہوئے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک نومولود بچہ کمبل میں لپٹا فرش پر رکھا تھا، شاید اسے خواب آور دوا دے دی گئی تھی۔ سرغنہ ایک آدمی سے کہہ رہا تھا، صبح ایک تگڑی آسامی آ رہی ہے، بڑا دولت مند زرگر ہے، اپنے 3 بھائیوں کے لیے بھی مال خرید لے گا۔ ان مردودوں کو بنا سنوار کر تیار رکھنا، منہ مانگی قیمت ملے گی۔ اباکا غور سے یہ سنسنی خیز گفتگو سن رہا تھا۔ اچانک اس کے حساس کانوں نے آہٹ محسوس کی۔ اس نے جلدی سے گھوم کر دیکھا اور دم بخود رہ گیا۔ عقب میں کم از کم 8 مسلح افراد کھڑے تھے۔ نتاشا ایک ہلکی سی چینخ کے ساتھ اس کے بازو سے لگ گئی۔ اباکا کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر گیا، مگر پھر اس نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ ایک تلوار بردار نے آگے بڑھ کر نتاشا کو اس سے جدا کیا اور دونوں کو غیر مسلح کر دیا۔ پھر وہ انہیں دھکیلتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ سرغنہ نے انہیں دیکھ کر ایک کہکہا لگایا اور اپنے آدمیوں سے بولا، ان چوہوں کو پکڑتے پکڑتے اتنی دیر لگا دی۔ مخاطب بولا، مالک یہ کافی دیر باہر کھڑے رہے، ہم نے سوچا خود ہی اندر آ جائیں تو بہتر ہے۔ سرغنہ نے رعونت سے کہا، ہاں میاں، اب ذرا جلدی جلدی بتا دو کہ کون ہو اور کس چکر میں ہمارے پیچھے آئے ہو۔ اباکا نے کہا، تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ہم تو مسافر ہیں، سر چھپانے کو ٹھکانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ سرغنہ نے نتاشا کی پرواہ کیے بغیر اباکا کو ایک غلیظ گالی دی اور اپنے آدمیوں سے بولا، ان دونوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ دو، ان کا ٹیڑھا پن میں صبح ٹھیک کروں گا۔ مسلح آدمی انہیں دھکیلتے ہوئے بالائی منزل پر لے آئے۔ انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کمرے میں دیواریں برائے نام تھیں۔ چاروں طرف لوہے کی سلاخوں والی بڑی بڑی کھڑکیاں لگی تھیں۔ ان کھڑکیوں سے برفانی ہوا فراٹے بھرتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ واقعی یہ سر چھپانے کی جگہ تھی، تن چھپانے کی جگہ نہیں تھی۔ فرش پر کوڑا کرکٹ بکھرا تھا۔ مسلح آدمی انہیں بند کر کے جانے لگے تو شہزادی غصے سے بولی، کیا ہم یہاں رات گزاریں گے؟ ایک شخص بدتمیزی سے بولا، تو اور کیا، تو شہزادی نتاشا ہے کہ تیرے لیے پھولوں کا بستر آئے گا؟ شکر کر کہ تجھے عزت سے رات گزارنے کا موقع مل رہا ہے، ہمارے ساتھ سونا پڑتا تو… خبردار! اباکا نے گرج کر اس کی بات کاٹی، ایک لفظ منہ سے نکالا تو گردن توڑ دوں گا۔ مسلح افراد نے ہم آہنگ ہو کر کہکہا لگایا۔ دھمکی دینے والا بولا،
تیرا ٹیڑھا پن بھی صبح تک ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ واقعی ٹھیک کہہ گیا تھا۔ آتش دان اور کسی بھی گرم کپڑے کے بغیر اس ہوادار کمرے میں شب گزارنا عذاب سے کم نہیں تھا۔ جوں جوں رات بھیگتی گئی ان کے جسم بلاخیز سردی کی گرفت میں آتے چلے گئے۔ اباکا نے شہزادی سے پوچھا، شہزادی صاحبہ، محل سے آپ کی رات بھر کی غیر حاضری ہنگامہ بپا نہ کر دے۔ شہزادی نے کہا، نہیں اباکا، میں اپنی کنیز خاص کلثوم کو سب بتا آئی ہوں، وہ صبح تک صورتحال سنبھالے رکھے گی، بلکہ دوپہر تک کوئی خطرہ نہیں۔ ہاں، دوپہر کو نائب رئیس مجھ سے ملنے آ رہا ہے، اس وقت کام بگڑ جائے گا۔ اباکا نے کہا، گھبرائیں نہیں شہزادی صاحبہ، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہم ان سفاک لوگوں سے نبٹ کر صحیح سلامت واپس لوٹیں گے۔ شہزادی نے خود کو اپنے ہی بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے کہا، یہ سب تو اس وقت ہوگا جب یہ سرد رات ہم کو زندہ چھوڑے گی۔ اباکا کو محسوس ہوا کہ نازک اندام شہزادی کی قوت برداشت جواب دینے لگی ہے۔ اس نے اپنی بوسیدہ صدری اتار کر اس کے شانوں پر ڈال دی۔ شہزادی نے پرسوچ لہجے میں کہا، اباکا، یہ معاملہ بڑا پراسرار لگتا ہے، آخر یہ لوگ معصوم بچوں کا کیا کرتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو یہاں سے انہیں خریدنے آتے ہیں؟ اباکا بولا، شہزادی خود کو پریشان نہ کریں، صبح تک سب سامنے آ جائے گا، ہو سکے تو سونے کی کوشش کریں۔ اباکا نے دیکھا کہ شہزادی کپ کپا رہی ہے اور اس کے یاقوتی ہونٹوں پر برف سی جمتی جا رہی ہے۔ وہ سخت سردی محسوس کر رہی تھی۔ در حقیقت وہ ایک غریب دہقان لڑکی کے لباس میں آئی تھی اور یہ لباس اس بے رحم سردی کے لیے قطعی ناکافی تھا۔ اباکا نے اپنی سموری ٹوپی اتار کر شہزادی کے سر پر پہنا دی، پھر بھی اس کی سردی کم نہیں ہوئی، تو اس نے اپنی اونی قمیض اتار کر پھاڑی اور ایک چادر کی طرح اس کے گرد لپیٹ دی۔ وہ اباکا کو اس عمل سے منع ہی کرتی رہ گئی۔ اباکا کے بالائی جسم پر اب کچھ نہیں تھا۔ وہ شہزادی سے بولا، آپ فکر مند نہ ہوں، میری پرورش ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ میں اس سردی میں کوئی تکلیف اٹھائے بغیر رات گزار سکتا ہوں۔ شہزادی نے اس کی بات سنی لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نگاہیں اباکا کے بازوؤں پر مرکوز تھیں۔ وہاں عقوبت خانے میں ہونے والے تشدد کے نشانات ابھی تک موجود تھے۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، اباکا، ہمیں معاف کر دو۔ اباکا نے کہا، شہزادی صاحبہ، میں آپ کو معافی دینے والا کون ہوتا ہوں؟ بس خدا سے دعا کریں کہ یہاں سے علی ہمیں زندہ سلامت مل جائے، پھر مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہ رہے گا۔ شہزادی نے اداسی سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اگر علی نہ ملا تو تمہارا دل ہماری طرف سے صاف نہ ہوگا۔ اباکا بولا، نہیں شہزادی، ایسی بات زبان پر نہ لائیں، مجھے یقین ہے علی ہمیں یہاں سے ملے گا۔ توتم خان منگولوں کی حراست میں تھا۔ اسے زنجیریں ڈال کر ایک خیمے میں پھینک دیا گیا تھا۔ خیمے کے باہر مسلح پہرے دار تھے۔ وہ جانتا تھا کہ باتو خان کے ہاتھوں اذیت ناک موت اس کا مقدر ہو چکی ہے، لہٰذا اس نے پوچھ گچھ کرنے والوں کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جب سے یہاں قید تھا ایک ہی بات سوچ رہا تھا، اس کا راز کیسے کھلا؟ وہ شاہی حجام کے بھیس میں نہایت کامیابی سے باتو خان تک پہنچ گیا تھا۔ اسے کامل یقین تھا کہ آخر وقت تک باتو اس کی اصلیت سے بے خبر تھا، مگر عین اس وقت جب وہ اس کا سر اتارنے کی تیاری کر رہا تھا، باتو کو جیسے الہام ہو گیا تھا۔ اس کی کامرانی ایک لمحے کے فاصلے سے اپنا رخ بدل گئی تھی۔ کہاں وہ اباکا کو نیچے دکھانے اور مارینا کے ساتھ دادے عیش دینے کے خواب دیکھ رہا تھا، اور کہاں پابا زنجیر سرد خیمے میں پڑا تھا۔ کل رات اس کے خیمے میں چغتائی خان کے بیٹے بائیدار اور پوتا بوری آئے تھے، اپنے دادا چنگیز خان کی طرح۔ ان کی عیار آنکھوں سے بھی خون کی پیاس جھلک رہی تھی۔ توتم خان جانتا تھا جن بدنصیبوں کو دیکھ کر چنگیز زادوں کی آنکھوں میں ایسی پیاس نظر آتی ہے، وہ عبرتناک موت کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ پیاس توتم کو بتا رہی تھی کہ وہ بائیدار اور پوتا بوری کے نزدیک ناقابل معافی مجرم ہے۔ وہ دونوں اس سے اپنے باپ کی بیوی مارینا کے متعلق پوچھتے رہے تھے۔ توتم نے ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، مجھے مارینا کے متعلق کچھ معلوم نہیں، اگر ہوتا تو بھی نہ بتاتا۔ اس کا خیال تھا کہ اس دو ٹوک جواب کے بعد اس پر تشدد کی انتہا کر دی جائے گی یا فوراً قتل کر دیا جائے گا، مگر یہ دونوں باتیں نہیں ہوئیں۔ دراصل نوجوان شہزادوں کی شکار سے واپسی کے بعد
منگول لشکر کوچ کی تیاری میں تھا۔ سپاہ سالار باتو خان اور صوبدائی بہادر جلد از جلد دلادی میر پہنچنا چاہتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ توتم خان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اس طرح توتم خان کی زندگی کچھ دن اور بڑھ گئی تھی، لیکن وہ اس سے بالکل خوش نہیں تھا۔ اچانک وہ اپنے خیالوں سے چونک پڑا۔ خیمے کا پردہ ہٹا اور ایک تاتاری عورت کھانا لے کر اندر آ گئی۔ چہرے پر چیچک کے داغوں والی ایک مکروہ صورت بڑھیا تھی۔ جب وہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتی تو اس کے ٹیڑھے دانت شکل کو کچھ اور ہیبت ناک بنا دیتے۔ توتم کی آدھی بھوک تو اسے دیکھ کر ہی اڑ جاتی تھی۔ شاید اس عورت کی دید بھی اس کی سزا کا ایک حصہ تھی، ورنہ وہ جانتا تھا منگولوں کے پاس خدمت گاری کے لیے ایسی عورتیں ہیں کہ جو کھانا لے کر آئیں تو کھانا چھوڑ کر انہیں کھانے کو دل چاہے۔ اندر داخل ہو کر عورت نے کچھ فاصلے سے کھانے کا طبق توتم کی طرف بڑھایا۔ بڑھیا نے کہا، توتم خان، جس روز تو باتو خان کی گردن کاٹنے لگا تھا اس روز بھی اس ہاتھ سے کام لیتا تو کبھی نہ پکڑا جاتا۔ مطلب؟ توتم خان نے حیرانی سے پوچھا۔ بڑھیا بولی، شاید تجھے معلوم نہیں کہ مینگو ہر کام بائیں ہاتھ سے کرتا تھا۔ تو نے جب دائیں ہاتھ سے باتو کی حجامت بنانا شروع کی تو اسے معلوم ہو گیا کہ تو مینگو نہیں ہے۔ توتم خان سناٹے میں رہ گیا۔ بے خبری میں وہ کتنی بڑی غلطی کر گیا تھا۔ باتو خان تو ایک عیار اور ہوشیار سپاہ سالار تھا۔ معمولی عقل والا آدمی بھی توتم خان کی یہ غلطی فوراً پکڑ لیتا۔ کئی دنوں کی کشمکش کے بعد آخر آج اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اس کی مخبری کسی اور نے نہیں، خود اس کے اپنے ہاتھ نے کی تھی۔ مشرق سے سپیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی اس کمرے میں بھی پہنچ رہی تھی جہاں اباکا اور شہزادی نتاشا قید تھے۔ اچانک زیریں منزل سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کچھ بچے رو رہے ہوں اور کوئی شخص انہیں دھمکیوں سے چپ کرانے کی کوشش میں مصروف ہو۔ پھر ایک چیختی ہوئی آواز آئی۔ اباکا نے پہچان لیا، یہ سنہری مونچھوں اور گہری سنہری داڑھی والے سرغنا کی آواز تھی۔ وہ بچوں کو بتا رہا تھا کہ ان کے نئے مالک پہنچ چکے ہیں۔ اگر کسی نے ان کے سامنے منہ بسورنے کی کوشش کی تو کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ شہزادی نتاشا نے اباکا سے کہا، اباکا، کیا ہم اس چوہے دان سے باہر نہیں نکل سکتے؟ اباکا نے کہا، نکل سکتے ہیں۔ کس طرح؟ شہزادی حیرانی سے بولی۔ اباکا نے کہا، اس سامنے والی آہنی کھڑکی کو اکھاڑ کر۔ نتاشا حیرت سے بولی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اباکا نے کہا، ہر قید خانہ آپ کے عقوبت خانے کی طرح مضبوط نہیں ہوتا۔ پھر وہ مطمئن انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا اور آہنی کھڑکی کی سلاخیں تھام کر زور آزمائی کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس کے گلے کی رگیں پھول گئیں اور بازوؤں کے مسل نمایاں تر ہو گئے۔ پھر اس نے ایک زوردار جھٹکا دیا، کڑاکے کی آواز آئی اور دیوار سے چند اینٹیں اکھڑ کر فرش پر آ گریں۔ اس کے ساتھ ہی نتاشا نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ آہنی کھڑکی اباکا کے ہاتھوں میں تھی۔ کھڑکی ٹوٹنے کی آواز سن کر چند مسلح افراد بھاگتے ہوئے موقع پر پہنچے۔ یہ وہی افراد تھے جنہوں نے رات نتاشا کو مذاق کا نشانہ بنایا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی کھڑکی دیکھ کر وہ ایک لمحے کو حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر ان کے ہاتھ نیاموں تک پہنچے اور خمدار تلواریں باہر آ گئیں۔ اباکا نے 2 قدم بھاگ کر وزنی کھڑکی حملہ آوروں پر پھینک دی۔ وہ چیختے ہوئے اس کے نیچے ڈھیر ہو گئے۔ اباکا نے نتاشا کا بازو پکڑا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ایک تلوار باز نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر اباکا کی خوفناک ٹکر نے اسے سیڑھیوں سے لڑکا کر فرش پر پہنچا دیا۔ اس کی تلوار درمیان کی سیڑھیوں پر پڑی رہ گئی تھی۔ اباکا نے جھپٹ کر وہ تلوار اٹھائی اور چھلانگ لگا کر حملہ آور کے سینے میں گھونپ دی۔ اس خوفناک منظر نے نتاشا کو لرزا کر رکھ دیا۔ اباکا اسے ساتھ لیے رات والے کمرے میں آیا۔ کمرے کا منظر وہی تھا، بچے بھی موجود تھے، لیکن آج یہاں ایک نیا چہرہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ایک باریش شخص تھا جس کے گلے میں سونے کی بڑی سی سلیب لٹک رہی تھی۔ اس کا سر بالوں سے صاف تھا۔ دیکھنے میں وہ کوئی پادری یا راسخ العقیدہ عیسائی نظر آتا تھا۔ اباکا کو دیکھتے ہی وہ ایک کونے میں دبک گیا۔ سرغنا اور اس کے دونوں ساتھی تلواریں سونت کر اباکا پر حملہ آور ہوئے، مگر انہیں کیا معلوم تھا وہ کس مہلک جنگجو کے سامنے آئے تھے۔ اباکا نے پلک جھپکتے میں ان میں سے ایک کی گردن اڑا دی۔ کٹا ہوا سر لڑھک کر بچوں کے قدموں میں گرا اور وہ چیخ اٹھے۔ نتاشا نے لپک کر انہیں بازوؤں میں سمیٹا اور دوسرے کونے میں لے گئی۔
اتنے میں اباکا کی تلوار نے دوسرے شخص کا سینہ چاک کر دیا۔ وہ منہ کے بل اباکا کے پاؤں میں گرا۔ سرغنہ خوفزدہ ہو کر مدافعت پر اتر آیا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ موقع ملے تو بھاگ نکلے۔ یکایک وہ جھکائی دے کر دروازے کی طرف لپکا، مگر اباکا ہوشیار تھا۔ اس نے پوری قوت سے گھٹنا اس کے منہ پر رسید کیا۔ اس ضرب نے اس کے کئی دانت توڑ دیے اور وہ ڈکراتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ اچانک شہزادی چیخی، اباکا! اباکا نے مڑ کر دیکھا۔ ایک حملہ آور دروازے میں کھڑا اس پر نیزہ پھینک رہا تھا۔ وہ تیزی سے جھکا، نیزہ ایک دیوار میں لگا اور پرشور آواز سے پختہ فرش پر لڑھا گیا۔ حملہ آور بھاگ چکا تھا۔ اباکا نے تلوار کی نوک کانپتے کانپتے سرغنہ کی گردن پر رکھ دی اور بولا، مجھے افسوس ہے کہ تم میرا ٹیڑھا پن درست کرنے کے لائق نہیں رہے۔ اب تمہیں اس ٹیڑھے پن سے گزارا کرنا پڑے گا۔ سرغنہ ہکلایا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ اباکا نے کہا، سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ ذات شریف کون ہے؟ اباکا کا اشارہ کونے میں کھڑے بارش شخص کی طرف تھا۔ وہ طلائی صلیب ہاتھوں میں تھامے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ شاید وہ چند قدم کے فاصلے پر کٹا ہوا انسانی سر نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ نتاشا بچوں کو سمیٹ کر کمرے سے باہر لے جا چکی تھی اور اس جگہ کھڑی تھی جہاں اباکا اسے دیکھ سکتا تھا۔ اباکا کو جواب دینے سے پہلے سرغنہ نے تھوک نکلا اور بولا، یہ معروف زرگر اور سونے کے تاجر ڈیوڈ جان ہیں۔ یہ سونے کا تاجر یہاں کس لیے آیا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ یکایک اباکا پر درندگی سوار ہو گئی۔ اس نے ٹھوکروں اور گھونسوں سے سرغنہ کو اس طرح پیٹا کہ اس کے جسم کا چپا چپا خون اگلنے لگا۔ وہ اسے پکڑ پکڑ کر کمرے کی دیواروں سے ٹکراتا رہا۔ نتاشا جانتی تھی اباکا اس قدر غضبناک کیوں ہے۔ ماؤں کی گودیں اجاڑنے والا اس سے بہتر سلوک کا مستحق بھی نہیں تھا۔ آخر لہیم شہیم شخص چاروں شانے چت فرش پر جا گرا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اباکا کی وحشت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ کونے میں دب کے زرگر کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑ کر ایک ایسا جھٹکا دیا کہ اس کا سفید بے داغ چوغا ناف تک پھٹتا چلا گیا تھا۔ وہ کانپتا لرزتا کمرے کے وسط میں آن گرا۔ اباکا نے تلوار اس کے سینے پر رکھ کر کہا، تو بتا کس لیے یہاں آیا تھا؟ زرگر اس سے پہلے 3 آدمیوں کا عبرتناک انجام دیکھ چکا تھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اباکا جو کچھ پوچھتا گیا وہ بتاتا گیا۔ زرگر کی باتوں سے کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ اباکا اور نتاشا کو پتا چلا کہ دارالحکومت کے طول و عرض میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ در حقیقت شہر میں تاتاریوں کا خوف اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ لوگ اپنی زندگیوں سے قریباً نا امید ہو چکے تھے۔ اس خوف اور نا امیدی کے عالم میں ان سے عجیب و غریب حرکات سرزد ہو رہی تھیں۔ جس روز ماسکو کی تباہی کی خبر دلادی میر پہنچی اور لوگوں نے عبادات کے لیے جوگ در جوگ گرجاؤں کا رخ کیا، حضرت مریم کے کلیسا سے باہر ایک نیم دیوانے شخص نے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ عنقریب دلادی میر کے کھنڈروں پر گد منڈلائیں گے اور کتے انسانی لاشیں نوچیں گے۔ خوفزدہ لوگ گھیرا ڈال کر اس شخص کی باتیں سننے لگے۔ اس نے کہا کہ وحشی تاتاری خدا کا قہر ہیں اور اس قہر سے کوئی شخص محفوظ نہیں رہے گا۔ کچھ لوگ پوچھنے لگے کہ بابا اس قہر سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ بوڑھے نے کہا، نہیں، کوئی راستہ نہیں، یہ ہونی ہے اور ہو کر رہے گی۔ پھر اچانک بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور لوگوں کو قریب قریب بلا کر سرگوشی میں بولا، ہاں ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ۔ لوگوں نے پوچھا، کیا؟ وہ بولا، جو شخص اپنے گھر کی دہلیز پر ایک غلام بچے کا سر کاٹ کر دبائے گا وہ تاتاریوں کی شر سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد بوڑھا توریت پڑھتا ہوا اور جھومتا ہوا ایک طرف چل دیا۔ بوڑھے کی یہ بات کچھ خوشحال گھرانوں تک پہنچی تو انہوں نے غلام بچے خرید کر ان کی قربانی دی۔ دیکھا دیکھی کچھ اور صاحب ثروت لوگوں نے بھی یہ کبھی فعل انجام دیا۔ جان کے خوف نے لوگوں کو عقل و شعور سے بیگانہ کر رکھا تھا۔ وہ کوشش کر کے غلام بچے حاصل کرنے لگے۔ آخر مزید بچوں کا حصول مشکل ہو گیا۔ زرگر نے بتایا کہ اسے بڑی مشکلوں سے اس ٹھکانے کا پتہ چلا تھا۔ بتانے والے نے بتایا تھا کہ یہاں سے مطلوبہ عمر کے بچے مل سکتے ہیں۔ وہ اپنے اور اپنے 3 بھائیوں کے لیے 4 بچے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بردہ فروشوں نے ان 4 بچوں کی ہوش ربا قیمت وصول کی تھی۔
زرگر کی باتیں اباکا اور نتاشا کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھیں۔ اتنے میں دروازے پر آہٹ ہوئی اور شاہی فوج کے کچھ مسلح سپاہی دندناتے ہوئے اندر آ گئے۔ شاید کسی طرح انہیں عمارت میں ہونے والے ہنگامے کی اطلاع ہو گئی تھی۔ اباکا کے ہاتھ میں خون آلود تلوار تھی اور فرش پر 2 لاشیں تھیں۔ سپاہی اسے گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر شہزادی نتاشا ان کے راستے میں حائل ہو گئی۔ اس نے مختصر لفظوں میں اپنا تعارف کرایا تو سپاہی حیرت سے کنگ ہو گئے۔ اباکا کے کہنے پر شہزادی نے 2 سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ بے ہوش سرغنہ کے پاس چوکس کھڑے رہیں۔ باقی سپاہیوں کے ساتھ اباکا اور نتاشا عمارت کے اگبی حصے کی طرف بڑھے۔ بچوں نے بتایا تھا کہ ان کے چند اور ساتھی وہاں ایک کوٹری میں قید ہیں۔ مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے وہ اس کوٹری کے سامنے پہنچے۔ آہنی دروازے پر ایک بڑا قفل نظر آ رہا تھا۔ اباکا نے سپاہیوں کو قفل توڑنے کی ہدایت کی۔ شہزادی نتاشا کی موجودگی نے سپاہیوں کو پوری طرح چوکس کر دیا تھا۔ انہوں نے چند ہی لمحوں میں قفل توڑ کر فرش پر ڈال دیا۔ اباکا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ایک چٹائی پر 2 بچے لحاف اوڑھے سو رہے تھے۔ 2 بچے سہمے ہوئے دیوار سے لگے بیٹھے تھے۔ ان میں ایک علی تھا۔ اباکا نے علی کو اور علی نے اسے دیکھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور بازو پھیلا کر اباکا کی طرف بھاگا۔ اباکا نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ علی کی زبان کینچی کی طرح چلنا شروع ہو گئی۔ وہ اباکا کو اب تک پیش آنے والے تمام واقعات ایک ہی سانس میں سنانا چاہتا تھا۔ شہزادی نتاشا اس کی بے تابی پر مسکرا اٹھی۔ اباکا نے اسے تھپکتے ہوئے کہا، حوصلہ رکھو علی، میں تم سے ساری بات سنوں گا، لیکن ذرا ٹھہر جاؤ۔ بچوں کو کوٹری سے رہائی دلانے کے بعد اباکا اور نتاشا دوبارہ اس کمرے میں پہنچے۔ سپاہیوں نے اب لاشیں وہاں سے ہٹا دی تھیں اور زرگر کی مشقیں کس کر ایک طرف بٹھا دیا تھا۔ مجرموں کا سرغنہ ہوش میں آ چکا تھا اور ایک سپاہی اس کے سینے پر تلوار رکھے اس کے ساتھیوں کا پتہ دریافت کر رہا تھا۔ اباکا نے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا، اس سے ساتھیوں کا پتہ کیا پوچھتے ہو؟ یہ تو خود ساتھی ہے۔ شہزادی نے کہا، کیا مطلب؟ اباکا نے ادب سے کہا، شہزادی صاحبہ، جہاں تک میرا اندازہ ہے اصل سرغنہ کوئی اور ہے۔ شہزادی نے کہا، اباکا، تم نے ہمارے شبہ کی تصدیق کی ہے، ہمارا اپنا خیال بھی یہی ہے۔ رات اس کے آدمی سے چھوٹے آقا کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ اباکا بولا، جبکہ یہ اونٹ کا اونٹ چھوٹا کسی طرف سے نہیں۔ شہزادی بولی، اس کا مطلب ہے یہ رتبے میں چھوٹا ہے۔ شہزادی کے اشارے پر سپاہی نے تلوار کی نوک کا دباؤ بڑھایا تو سنہری مونچھوں والا کر رہا اٹھا۔ شہزادی نے کہا، اے شخص، اگر عذاب کی موت مرنا نہیں چاہتا تو اپنے مالک کا پتہ بتا۔ وہ زمین پر پڑا پڑا جھنجھلا کر چیخا، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں کچھ نہیں بتاؤں گا، کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس وقت علی نے چلا کر کہا، حرامی، تو کچھ نہ بتا، تو کچھ نہ بتا۔ پھر وہ اباکا سے مخاطب ہوا، بھائی جان، اس سے کیا پوچھتے ہو؟ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا آقا کہاں ہے۔ وہ ہر وقت کسی چور کی طرح ایک تہہ خانے میں گھسا رہتا ہے، باہر نکلتا بھی ہے تو منہ چھپائے ہوئے۔ آئیے، میں آپ کو چوہے کے بل تک لے جاؤں۔ سب حیرت سے علی کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ انہیں ساتھ لے کر مڑا اور پتلی پتلی ٹانگوں سے بھاگتا مختلف راہداریوں سے گزر گیا۔ وہ سب اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ آخر سنگ سرخ کی چند سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا۔ یہ سیڑھیاں نشیب میں ایک آہنی دروازے تک پہنچتی تھیں۔ دروازے پر نقش و نگار تھے اور پیتل کا ایک کڑا دستی کے طور پر منسلک تھا۔ علی نے گھوم کر انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کڑے کے ذریعے ایک مخصوص دستک دی۔ دوسری یا تیسری دستک پر اندر آہٹ ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ جھیری میں اباکا کو مصری رقاصہ روما کی شکل دکھائی دی۔ وہ علی کو دیکھ کر بھن آئی۔ کیا ہے لڑکے، تو یہاں کیسے آیا؟ علی نے شوخی سے کہا، اپنی ٹانگوں پر چل کر آیا۔ تب روما کی نگاہ علی کے پیچھے کھڑے اباکا اور نتاشا وغیرہ پر پڑی۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر علی نے پھرتی سے روما کی لمبی چوٹی پکڑ کر کھینچ لی۔ چوٹی آہنی تختوں کے درمیان آ گئی اور روما کوشش کے باوجود دروازہ بند نہ کر سکی۔ اباکا نے آگے بڑھ کر زور سے دھکا دیا اور روما ایک چینخ کے ساتھ اندر لڑھک گئی۔ وہ نامکمل لباس میں تھی۔ ایک چادر جو اس نے جسم سے لپیٹ رکھی تھی کھل گئی اور وہ اپنا آپ ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی حالت نے شہزادی کو منہ پھیرنے پر مجبور کر دیا۔ اباکا کے پیچھے پیچھے سپاہی بھی دندناتے ہوئے اندر گھس گئے۔ روما کی یہاں موجودگی نے اباکا کو حیران کر دیا تھا۔ اسے بڑی حد تک اندازہ ہو گیا تھا
کہ بردہ فروشی کے اس مذموم کاروبار کا کرتا دھرتا کون ہے۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی، لیکن روما کے علاوہ کوئی دوسرا شخص کمرے میں دکھائی نہیں دیا۔ دفتن علی نے چینک کر ایک پردے کی طرف اشارہ کیا۔ پردے کا ابھار بتاتا تھا کہ کسی نے اس کے عقب میں چھپنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اباکا کے اشارے پر سپاہیوں نے پردے کو گھیر لیا۔ اباکا بلند آواز سے بولا، باہر آ جاؤ توزن باغ، اب چھپنا فضول ہے۔ پردے میں حرکت ہوئی اور توزن باغ سر جھکائے ہوئے نکل آیا۔ اس کی شفاف چندیا فانوس کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ شہزادی نتاشا توزن باغ کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ طنزیہ لہجے میں بولی، بہت خوب توزن باغ، ہم گمان بھی نہ کر سکتے تھے کہ تم شہد بیچتے بیچتے زہر بیچنے لگو گے۔ ماؤں کی گودیں اجاڑنے کا کاروبار اچھا شروع کیا تم نے۔ توزن باغ کی نظریں زمین میں گڑی جا رہی تھیں۔ شہزادی گرج کر سپاہیوں سے مخاطب ہوئی، اس موذی کو گرفتار کرو اور قید تنہائی میں ڈال دو، ہم بہت جلد اس کا فیصلہ کریں گے۔ حکم ملتے ہی سپاہیوں نے توزن باغ کو زمین پر گرا کر مشقیں کس دیں۔ شہزادی کا غضب دیکھ کر توزن باغ کی چندیا پسینے سے تر ہو گئی۔ وہ باریک آواز میں منمنایا، شہزادی حضور، یہ ناچیز آپ سے رحم کی درخواست نہیں کرے گا، لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ابا حضور سے مشورہ ضرور کر لیجئے گا۔ شہزادی دانت پیس کر بولی، زہریلے سانپ کو مارنے کے لیے کسی کی اجازت درکار نہیں ہوتی۔ توزن باغ کی گرفتاری کے بعد وہ تہخانے سے برآمد ہوئے تو مسلح سپاہی اس عمارت میں موجود دیگر مجرموں کو گرفتار کر چکے تھے۔ ان میں وہ شخص بھی تھا جس نے رات شہزادی کو ظالمانہ سلوک کی دھمکی دی تھی۔ یہ جان کر کہ یہ دہقان لڑکی شہزادی نتاشا ہے، اس کی سٹی گم ہوئی جا رہی تھی۔ وہ رحم طلب نظروں سے شہزادی اور اباکا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے برآمد ہونے والے بچوں میں وہ بچہ بھی تھا جسے انہوں نے کل رات اپنی ماں سے جدا ہوتے دیکھا تھا۔ اگر آج مجرم گرفتار نہ ہوتے تو شاید یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا۔ زرگر کو فروخت کیے جانے والے بچوں میں وہ بھی شامل تھا۔ شہزادی نے اس بچے کے متعلق سپاہیوں کو خاص طور پر ہدایت کی اور کہا کہ اسے فی الفور اس کی ماں کے پاس پہنچایا جائے۔ محل میں واپس پہنچتے ہی شہزادی نتاشا نے سب سے پہلے اپنے والد اور بھائیوں کے متعلق دریافت کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی دارالحکومت واپس نہیں آیا تھا۔ اپنے دونوں بہادر بھائیوں اور تجربہ کار والد کے بغیر وہ خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی، اور یہ کیفیت اکیلی اسی کی نہیں تھی۔ دارالحکومت کا ہر فرد اسی بے چینی کا شکار تھا۔ اس نازک وقت میں رئیس اعظم کی دارالحکومت میں موجودگی اشد ضروری تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں شہر کے دفاع کی تمام تر ذمہ داری نتاشا کے کندھوں پر آ گئی تھی، اور اس لیے وہ سب سے زیادہ پریشان بھی تھی۔ اس پریشانی کو اگر کوئی احساس کم کرتا تھا تو وہ اباکا اور اس کے ساتھیوں کی موجودگی کا احساس تھا۔ شاید ان پرخطر لمحات میں اسے یہ لوگ نہ ملتے تو وہ حوصلہ ہار بیٹھتی۔ اباکا کے ساتھ اس نے بہت کم وقت گزارا تھا، لیکن آن کی آن میں وہ اس پر بے پناہ اعتماد کرنے لگی تھی۔ ایک طرح اس نے دفاع کے سلسلے میں اسے اپنا مشیر خاص بنا لیا تھا۔ اس رات محل کی وسیع نشست گاہ میں شہر کے دفاع کے سلسلے میں ایک اہم مذاکرہ ہوا۔ شہزادی نے اپنے خیالات بیان کرتے ہوئے کہا، ساتھیوں، اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ رئیس اعظم کے بغیر ہی اب ہمیں مورچے سنبھالنے ہوں گے۔ اطلاعات کے مطابق منگول لشکر اپنا پڑاؤ اٹھا کر دلادی میر کی طرف کوچ شروع کر چکا ہے۔ اب ہمیں ہر کام ہنگامی بنیادوں پر کرنا ہوگا۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم آخری تلوار اور آخری بازو تک دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ہم انہیں بتائیں گے کہ پیش قدمی کرنے والوں کو کیسے روکا جاتا ہے اور بڑھے ہوئے حوصلوں کو چکنا چور کرنے والے بازو کیسے ہوتے ہیں۔ ایک سردار نے کھڑے ہو کر پرجوش لہجے میں کہا، ہاں، ہم لڑیں گے، آخری بازو اور آخری تلوار تک لڑیں گے۔ حاضرین نے ہم آہنگ ہو کر اس پرجوش سردار کی تائید کی۔ شہزادی نے کہا، اب آپ لوگ دفاع کو مضبوط تر بنانے کے لیے اپنے مشورے دیں۔ مصاحبین، عمائدین و عسکری مشیروں نے اپنی اپنی آرا شہزادی تک پہنچائیں۔ یہ سلسلہ کافی دیر جاری رہا۔ آخر میں شہزادی نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا، ہم نے آپ سب کی باتیں نہایت غور سے سنی ہیں اور ان سے استفادہ کیا ہے۔ آخر میں ہم اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کی اکثریت اسے پسند کرے گی۔ شرکا ہمتن گوش ہو گئے۔ شہزادی نے کہا، ہمارا خیال ہے کہ دستیاب فوج کا زیادہ تر حصہ
مغربی فصیل پر متعین کیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مشرقی جانب عمیق پہاڑی نالہ شہر کو قدرتی تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ اگر ہم اس پہاڑی نالے کو اپنا دوسرا دفاعی حصار سمجھتے ہوئے اس جانب کی فصیل پر معمولی فوج لگا دیں تو مغربی فصیل کے لیے ہمیں زبردست عسکری قوت مہیا ہو سکتی ہے۔ شہزادی کی تجویز نے حاضرین کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے چہروں پر دلچسپی کے آثار تھے۔ شہزادی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مشرق کی طرف سے بھرپور حملے کی توقع بہت کم ہے۔ اگر ہم مشرقی فصیل پر، جو کئی کوس طویل ہے، کہیں کہیں تیر انداز دستے کھڑے کر دیں اور اپنی پوری توجہ مغربی فصیل پر رکھیں تو دشمن کے دانت کھٹے کیے جا سکتے ہیں۔ رہا مشرقی حصے کا سوال، تو وہاں کی مختصر آبادی کو پہاڑی نالے کے اس پار منتقل کیا جا سکتا ہے۔ فرض محال اگر تاتاری اس جانب سے شہر میں داخل ہو جائیں تو ہمارے دستے پسپائی اختیار کر کے نالے کے اس پار چلے آئیں گے اور لکڑی کے وہ 2-3 پل توڑ دیے جائیں گے جو آمد و رفت کا واحد ذریعہ ہیں۔ ہمارے مشیروں نے بتایا ہے کہ یہ وحشی قوم پانی کو مقدس سمجھتی ہے اور اس سے خوف بھی کھاتی ہے۔ ان کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ بہتے پانی میں نہ اتریں۔ قوی امید ہے کہ تاتاری پہاڑی نالہ پار کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا بھی تو یہ کام ان کے لیے فصیل توڑنے سے کہیں زیادہ دشوار ثابت ہوگا۔ شرکا چامگوئیوں میں مصروف ہو گئے۔ اس تجویز کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا اور حاضرین کی اکثریت اس نتیجے پر پہنچی کہ اس قدرتی خندق کو اپنے دفاع کے لیے استعمال نہ کرنا بے وقوفی ہوگی۔ شہزادی نے اسی وقت حکم دیا کہ مشرقی فصیل پر تعینات 25,000 سپاہیوں کو فوری طور پر مغربی فصیل پر منتقل کر دیا جائے اور مشرقی حصے کی آبادی کو وہاں سے نکال لیا جائے۔ اس انقلابی فیصلے نے شہر میں زندگی کی لہر دوڑا دی۔ عوام کو اندازہ ہوا کہ حکومت سنجیدگی سے دفاعی تیاریوں میں مصروف ہے اور انہیں حملہ آوروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ فوج میں بھی اس فیصلے کو سراہا گیا۔ جب 25,000 کی فوج مغربی فصیل پر پہنچی تو شہر کا دفاع ناقابل تسخیر نظر آنے لگا۔ عسکریوں کے حوصلے دگنے ہو گئے۔ یہ تجویز شہزادی کی اپنی نہیں تھی۔ اس منصوبے کے پیچھے جن مشیروں کا دماغ کام کر رہا تھا ان میں اباقر اسد کے نام نمایاں تھے۔ سب سے پہلے اباقر اسد نے ہی پہاڑی نالے کا ذکر کیا تھا، پھر کچھ دوسرے منگول اور بلغاری سرداروں نے بھی اس رائے کو سراہا تھا۔ پوری تفصیلات طے کرنے کے بعد ہی شہزادی نے تجویز عمائدین کے سامنے پیش کی تھی۔